السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کورٹ سٹرکچر آف پاکستان۔ پاکستان میں جو عدالتی نظام کا ڈھانچہ ہے، آج ہم اسے دیکھیں گے۔ یہ ٹاپک ہمارے سبجیکٹ لیگل سسٹم آف پاکستان کا بھی ہے، تو اس کے بارے میں آج پڑھتے ہیں ہم۔ بیسک جس طرح ہمارے کیسز کی سماعت ہوتی ہے، جس طرح اپیلیں ہوتی ہیں، جس طرح ہمارا کورٹس کا نظام ہے، لوور ٹو ہائر کورٹس، تو آج ٹاپک بھی ہم اسی لوور ٹو ہائر کورٹس کی طرف پڑھیں گے۔ تو سب سے لوور کورٹس جو ہوتی ہیں وہ ہمارے تحصیل لیول پہ ہوتی ہیں، سب ڈویژن لیول پہ ہوتی ہیں، جن میں ڈسٹرکٹ میں سب ڈویژن ہوتے ہیں نا۔ تو تحصیل لیول پہ جو کورٹس ہوتی ہیں اس میں جی سول جج اور میجسٹریٹ بیٹھتے ہیں۔ اور سول جج اور میجسٹریٹ کے بارے میں پہلے میں ایک لیکچر ریکارڈ کر چکا ہوں، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی ریکال کر دیتا ہوں۔ سول جج ایسے جج ہوتے ہیں جو سول کیسز کی سماعت کرتے ہیں، جبکہ میجسٹریٹ ایسے جج ہوتے ہیں جو کہ کرمنل کیسز کی سماعت کرتے ہیں۔ باقی ان کا سیم گریڈ ہوتا ہے۔ سم ٹائم ایک ہی جج کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ سول کیسز کی سماعت کریں، تو اسی جج کو 6 ماہ بعد کہا جاتا ہے آپ کرمنل کیسز کی سماعت کریں۔ سو جب وہ سول کیسز کی سماعت کر رہا ہوتا ہے وہ سول جج ہوتا ہے، اور جب وہ کرمنل کیسز کی سماعت کر رہا ہوتا ہے تب وہ میجسٹریٹ ہوتا ہے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جج ہے، وہی سول کیسز کی سماعت کر رہا ہے، وہی کرمنل کیسز کی سماعت کر رہا ہے، تو وہ سول جج بھی ہو گیا اور میجسٹریٹ بھی ہو گیا۔ تو اس سے آگے اگر ہم اپر کورٹ کی طرف جائیں، ان کے خلاف اگر اپیل کرنی ہو، میجسٹریٹ یا سول جج کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ اور سیشن کورٹ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ہی کورٹ ہوتی ہے، ایک ہی جج ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ ایک ہی کورٹ ہوتی ہے۔ ہاں، وہی بات سول کیسز کی سماعت جو کرے گا وہ ہوگا ڈسٹرکٹ جج، اور وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہوگی، اور ایسے ہی جو کرمنل کیسز کی سماعت کرے گا اور وہ ہوگا سیشن جج، اور ایسی کورٹ کو ہم سیشن کورٹ کہتے ہیں۔ سو کرمنل کیسز کا جہاں ٹرائل ہوگا یا جہاں ہم اپیل کر سکیں گے، لوور کورٹس کی اپیل کر سکیں گے، تو وہ کرمنل کیسز کی سیشن کورٹس میں اپیل کر سکتے ہیں، اور سول کیسز کی ڈسٹرکٹ کورٹس میں اپیل کر سکتے ہیں۔ سو جب ہم لوور کورٹس کی اپیل کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے، ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ڈسٹرکٹس اینڈ سیشن کورٹس۔ اور یہ کہاں ہوتی ہیں، ایوری ڈسٹرکٹ آف پاکستان، پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ موجود ہوتی ہے، اور اس ڈسٹرکٹ میں جو تحصیلیں ہوتی ہیں، جو سب ڈویژن ہوتی ہیں، ان میں جی سول جج اور میجسٹریٹ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ایک بات اور کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں صرف اپیل کر سکتے ہیں۔ کچھ کیسز ایسے بھی ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی جہاں جو ہے ان کا ٹرائل بھی سیشن کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلے گا، جیسے کہ قتل کا مقدمہ ہے، وہ ڈائریکٹلی اس کا ٹرائل بھی سیشن کورٹ میں ہوگا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم نے سیشن کورٹ میں صرف اپیل ہی کرنی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ کے اپر کورٹس میں جائیں، اگر ان کی اپیل کرنی ہو، ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہو، تو ہم کہاں کریں گے، ہائی کورٹ میں۔ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں ہم ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ کی فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ اور ہائی کورٹ ہر صوبے میں ہے، ہر صوبے میں ہائی کورٹ ہے، اور ہر صوبے کے صدر مقام پر، جیسے کہ پنجاب ہائی کورٹ ہے لاہور میں، اسی طرح سندھ ہائی کورٹ کراچی میں ہے، بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ میں ہے، اور خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹ پشاور میں ہے۔ ایک اور ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ہے، یہ کسی صوبے کی نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کیپٹل ٹیریٹری آف پاکستان کے لیے، یہ ایک اور کورٹ بھی ہے۔ تو مطلب کہ 5 کورٹس ہو گئی، 5 ہائی کورٹس ہو گئی، ٹھیک ہے۔ سول جج، میجسٹریٹ، ان کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہو، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ آ گئے، ڈسٹرکٹ لیول سے جب ہم صوبائی لیول پہ پہنچے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم ہائی کورٹس میں آ گئے، ان کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہو تو ہائی کورٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہو تو پھر ہم آئیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کے خلاف اپیل کرنی ہو تو سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑا فورم یا ایپیکس کورٹ آف پاکستان، ٹھیک ہے، سب سے بڑی کورٹ ایپیکس کورٹ آف پاکستان سپریم کورٹ ہے۔ اس میں جی 17 ججز ہوتے ہیں، 17 مطلب ایک چیف جسٹس ہوتا ہے، اور بقایا 16 ججز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 17 رکنی بینچ آپ نے کبھی سنا ہو خبروں میں،
تو یہ ایک چیف جسٹس ہوتا ہے اور 16 باقی جسٹس ہوتے ہیں. یہ سپریم کورٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اسے چیف جسٹس آف پاکستان کہا جاتا ہے. یہ سب سے اپر اور اپیکس ہائی کورٹ اور اپیکس کورٹ آف پاکستان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے. اب اسی کے مد مقابل سپریم کورٹ میں ہی ہے. اچھا اس کا صدر مقام کہاں ہے؟ اسلام آباد. کہاں پہ ہے جی؟ اسلام آباد میں. پرنسپل بینچ اسلام آباد میں ہے. اور اسی سپریم کورٹ کے اندر اپیلیٹ بینچ آف فیڈرل شریعت کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ جی فیڈرل شریعت کورٹ کے جتنی بھی اپیلز ہوں گی وہ جی سنیں گے. اپیل جو فیڈرل شریعت کورٹ کے خلاف ہوں گی وہ آئیں گی فیڈرل شریعت کورٹ اپیلیٹ بینچ آف فیڈرل شریعت کورٹ. اس میں سیم پاورز ایز سیم سپریم کورٹ جیسی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن صرف اور صرف شریعت کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ کے خلاف جتنی بھی اپیل ہیں ان کے فیصلے کے خلاف وہ اپیلیٹ بینچ آف فیڈرل شریعت کورٹ ہوں گی. اور اس کی سیم پاورز سپریم کورٹ کی طرح ہیں. اور اس کا بھی وہی اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے اندر ہی یہ اپیلیٹ بینچ ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل سننے کے لیے. اور فیڈرل شریعت کورٹ کے جو فیصلے اب جو شریعت کے فیصلے ہیں جو پیورلی شریعت ہے ان کے ڈیسیژن فیڈرل شریعت کورٹ میں ہوتے ہیں. اور فیڈرل شریعت کورٹ میں جو ان کیسز ایسے کیسز جیسے کہ مسلم پرسنل لا ہے تو شریعت کے متعلق اسلام کے متعلق جو بھی سب کچھ ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ہوگا. اور کچھ کیسز ہیں کرمنل کیسز انڈر حدود آرڈیننس. ایسے کیسز جو حدود آرڈیننس میں آتے ہیں ان کی اپیل بھی فیڈرل شریعت کے کورٹ میں ہوگی. ٹھیک ہے. ان کی اگر ہم نے اپیل کرنی ہو تو یہ ہوگی فیڈرل شریعت کورٹ میں. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا یہ جو ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ ہے سیم ایز کریمنل کیسز جو ہیں اندر حدود آرڈیننس وہ کہیں کورٹ وہی ہے ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ ہی ہے. لیکن اس میں جو حدود آرڈیننس کے اندر جو کیسز آتے ہیں ان کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہی کریں گے. لیکن وہ حدود آرڈیننس کے ہوں گے. ان کی جو اپیل ہوگی پھر ہم ہائی کورٹ میں نہیں جائیں گے پھر ہم فیڈرل شریعت کورٹ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ایسے کیسز جو حدود آرڈیننس کے ہیں ٹھیک ہے پہلے وہ چلے ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں. ٹھیک ہے. اگر ان کی اپیل ہم کریں گے ان فیصلوں کے خلاف تو ہم فیڈرل شریعت کورٹ میں چلے جائیں گے. اور فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اگر ہم نے اپیل کرنی ہو تو ہم اپیلیٹ بینچ آف فیڈرل شریعت کورٹ جو سپریم کورٹ کے اندر ہے وہاں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا عدالتی نظام کا ڈھانچہ اوورال. اور جس طرح سپریم اچھا ایک بات اور سپریم کورٹ یہ تو ہو گئی اسلام آباد میں. اب اس کے کچھ بینچز ہیں جس طرح کہ ہر صوبے میں بلکہ ہر صوبے میں ایک بینچ بنا دیا گیا ہے سپریم کورٹ کا. اور وہ بینچ جب کیسز کی تعداد کافی ساری ہو جاتی ہے پھر وہ جو 17 رکنی بینچ ہے ان میں سے کچھ جسٹس یا ایک ہی وہ ایک بینچ کی صورت میں موو کرتے ہیں اور وہ صوبے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر جتنے بھی سپریم کورٹ کے میں کیسز جانے ہوتے ہیں ان کی سماعت ہوتی ہے. وہ اسپیشل ان مطلب پروونسز میں بیٹھتے نہیں ہیں لیکن ایک بینچ موو کرتا ہے تب بہت سارے کیسز ہو جاتے ہیں تو ایک ہی بار وہ ایک بینچ موو کرتا ہے اور سارے کیسز کی ایک ساتھ ہی سماعت ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہر صوبے میں سپریم کورٹ نے ایک بینچ بنایا ہوا ہے اپنا سیم ایز ہائی کورٹ نے بھی. ہائی کورٹ اب صوبائی لیول پہ ہے. سیم ایز ہائی کورٹ نے بھی ہر ڈویژن میں ٹھیک ہے یہ خود صوبائی لیول پہ ہے تو ہر ڈویژن میں ہائی کورٹ کا بھی ایک اپنا بینچ ہے. جس طرح ملتان میں ایک بینچ ہے بہاولپور میں ایک بینچ ہے جبکہ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو بینچ ہے وہ ملتان میں بھی ہوگا بہاولپور میں بھی ہوگا پنڈی میں بھی ہوگا. اس طرح باقی جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں ان کے بینچز ان کے ڈویژن میں موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا عدالتی نظام کا ڈھانچہ کورٹس اسٹرکچر آف پاکستان. نیکسٹ فردر اس سے ہم دیکھتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.